ایم آر پی جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں پلان، مٹیریل ریکوائرمنٹس پلان، تو اس کے اندر پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایررز آ جائیں، کچھ ڈیفیکٹو پارٹس آ جائیں، جس کی وجہ سے چینجز آ جائیں انوینٹری کے اندر یا جو شیڈیولڈ ریسیٹس ہیں اس کے اندر، تو اس کو پھر ہمیں ری پلان کرنا پڑتا ہے. اب وہ ری پلان جو کرنے کا ہے اس کے لیے باٹم اپ ری پلاننگ ایک کانسیپٹ ہے، ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. اب باٹم اپ ری پلاننگ جو ٹیکنیک ہے اٹ کین بی بیسٹ سین تھرو این ایگزامپل. لیٹس لک ایٹ دا ایگزامپل. اس کے اندر ہمارے پاس سیم پروڈکٹ اے ہے اور اس کے اندر جو ہم پہلے سے ایگزامپل لے کر آ رہے ہیں ایکس C1 C2 اور Y مل کر پروڈکٹ A پروڈیوس ہو رہا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. ناؤ لیٹس لک ایٹ دس پورشن X اینڈ Z. وی ول لک ایٹ دس پورشن آف پروڈکٹ A اور اس کے بیسس کے اوپر ہم ری پلاننگ کا دیکھیں گے کہ کس طرح ری پلاننگ ہم باٹم اپ ری پلاننگ کرتے ہیں. لیٹس سی دیٹ اوکے X جو ہے اسمبلی، اس کے اندر ہمارے پاس 20 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، تھرڈ ویک میں، فورتھ میں 10، ففتھ میں 35، اور اس بیسس کے اوپر جب ہم نے ساری کیلکولیشن کی تو پلانڈ آرڈر ریلیز جو ہے ایکس کا وہ یہ 3 آ گئے. ایک سیکنڈ ویک میں 5 یونٹس کا، تھرڈ میں 10 کا اور فورتھ میں 35 کا. کیونکہ ہر ایکس کے لیے ایک زیڈ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی پھر جو گراس ریکوائرمنٹ ہم نے زیڈ کی ڈٹرمن کی تو وہ بھی انہی 3 ویکس میں 5، 10 اور 35 یونٹس کی ریکوائرمنٹ آ گئی. اور جو ہمارے پاس آلریڈی 10 یونٹ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس تھے اس کو یوز کرتے ہوئے جب ہم نے زیڈ کا پلانڈ آرڈر ریلیز نکالا تو وہ ہمارے پاس، جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ ویک کے اندر 20 یونٹس کی آرڈر ریلیز کا پلان ہم نے ڈیولپ کر لیا. اب اس کے لیے اگر ہم فردر دیکھیں تو C4 جو ہے اس کے اندر کیونکہ ہر Z کے لیے ہمیں 1 C4 کی ضرورت ہے تو وہ جو 20 Z ہم نے سیکنڈ ویک اور تھرڈ ویک میں ڈیولپ کرنے تھے تو اس کے لیے گراس ریکوائرمنٹ C4 کی سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں 20 یونٹس کی ہو گئی. اب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 30 یونٹس کا شیڈیول ریسیٹ تھا جو کہ ہم نے فرسٹ ویک کے اندر ریسیو کرنے تھے. لیٹ سپوز کہ یہ وینڈر سے آنے تھے اور وینڈر بائی مسٹیک 30 یونٹ C4 کی جگہ کوئی اور کمپوننٹ ڈیلیور کر دیتا ہے تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے 30 یونٹس، اور اس کی جگہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح لے کر چلیں، اس سے باقی پلان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے آلریڈی پلانڈ آرڈر ریلیز کیا ہوا تھا 30 یونٹس کا ان ویک 1 جو کہ ہم نے ریسیو کرنا تھا ویک 3 میں کیونکہ 2 ویکس کا لیڈ ٹائم ہے. لیکن جب یہ ڈلیوری نہیں ہوئی 30 یونٹس کی تو اب ہمارے پاس یہ 5 یونٹس ہی رہ گئے جو کہ سیکنڈ ویک کی 20 کی ریکوائرمنٹ کے لیے کافی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہوگا یہ کہ سیکنڈ ویک کے اندر C4 کی جو 5 یونٹس ملیں گے اور باقی جو بیسیکلی 15 یونٹس ہیں وہ شارٹ فال ہو جائیں گے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اوپر کیا اثر ہوتا ہے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو 5 یونٹ ہمیں C4 کے ملیں گے وہ ہم بیسیکلی یہ ریکوائرمنٹ تو میٹ کر لیں گے Z کی، کیونکہ 5 C4 ہیں، وہ ہر C4 Z یونٹ پروڈیوس کرتا ہے تو یہ تو پورا ہو جائے گا. سیکنڈلی جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 20 یونٹس ہم نے پلان کیے تھے وہ ان میں سے صرف 5 یونٹس پروڈیوس ہوئے، وہ تو ہمارا میٹ ہو گیا پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس سے، اور 5 یونٹ یہ مل کر اس کے ساتھ 5 یونٹ جو ادھر ہمیں ملے C4 کے اس سے یہ 10 یونٹ بھی پورے ہو گئے، 5 اور 5 10. تو اب ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ اس کا آ گیا 35 یونٹس کا کہ یہ ہم 35 یونٹس کس طرح کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس ادھر 0 رہ گیا کیونکہ یہ 10 کے 10 ہم نے میٹ کر لیے
5 ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس تھا اور 5 C4 جو ہمیں ملے تھے وہ ملا کر 10 ہوئے، تو وہ ہم نے 3rd ویک کے اندر اس کو میٹ کر لیا. اب ہمارے پاس 0 پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ہے ان ویک 3، اینڈ آف ویک 3، جبکہ ہمارے پاس صرف 20 یونٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. ویک 3 کے اندر اس کے آرڈر ریلیز ہوئے اور یہ اب 35 یونٹس بنانے میں ناکافی ہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی ڈیسیجنز کرنی پڑیں گی. ایک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو 30 یونٹس یہ ہمیں نہیں ملے ویک 1 کے اندر، جو شیڈیولڈ ریسیٹس تھی وینڈر نے نہیں دے سکا، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 30 یونٹس جو ہم آرڈر ریلیز کریں گے ویک 1 میں، یہ والے 30 یونٹس اس کے ساتھ شیڈیولڈ ریسیٹ والے 30 یونٹس بھی انکلوڈ کر ویک 3 میں ہمیں ڈلیور کر دیں. اگر تو وہ یہ کر دیتا ہے تو اس بیسس کے اوپر ہمیں پرابلم نہیں آئے گی. اس کے اندر جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے پروڈیوس کرنے کا 3rd ویک میں، وہ ہم پورے کر لیں گے. ہم زیادہ پروڈکشن کر 35 یونٹس کی پروڈکشن کر لیں گے، جس سے ہماری 4th ویک کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو جائے گی. ادروائز ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ 20 صرف پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ادھر 20 یونٹس ہیں، تو 20 کی میٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ X 35 کی جگہ 20 ہم پروڈیوس کر سکیں گے، جبکہ ریکوائرمنٹ 35 کی ہے. تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ جو 5th ویک میں 35 یونٹس ہیں، یہ 5th ویک میں نہیں 6th ویک میں لے لیں یا 7th ویک میں لے لیں، تو پورا آرڈر ہم سپلائی کر دیں گے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پارٹ شپمنٹ ہم کر دیں کہ جی 20 یونٹس ہم ابھی کر دیتے ہیں کیونکہ 20 یونٹس کے ہمارے پاس مٹیریل ہے، 15 یونٹس جو ہیں وہ ہم 6th یا 7th ویک کے اندر کر ان کا آرڈر پورا میٹ کر سکتے ہیں. سو اس طرح باٹم اپ پلاننگ کے ذریعے ہم کئی آپشن اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹو دا سیلس فورس، سو دیٹ وہ جو کسٹمر ہے اس کو وہ سلوشن آپشنز پرووائڈ کی جائیں، اور اس میں سے وہ جو بھی آپشن آپٹ کر لیتا ہے اس کے حساب سے پھر اس کی پروڈکشن ہم کمپلیٹ کر لیں.